السلام علیکم ناظرین 2 دن پہلے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی تھی. کیا واقعی خواتین صنف نازک ہیں؟ ہم خواتین کو صنف نازک کہتے ہیں پاکستان میں. اور ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم صنف نازک ہیں، اور ہم بھی ان کو صنف نازک ہی سمجھتے ہیں. اگر آپ کسی پکنک پوائنٹ پہ جائیں، آپ مری چلے جائیں یا کچھ چلے جائیں، تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ خواتین بہت لاڈلی بنی ہوئی ہوتی ہیں. کئی دفعہ کوئی چھوٹا سا پانی ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو وہاں پہ کوئی خاتون کہہ رہی ہے، اوے میں گر جاؤں گی، میں ٹہ پاؤں گی. اور اس کا جو خاوند ہوتا ہے وہ ہاتھ بڑھا کے اوے ادھر ہاتھ کر اوے، اور اس کو وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک طاقتور اور سٹرانگ آدمی ہوں. اور جو خاتون خانہ ہے، جو خاتون ہے، وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ میں بہت نرم و نازک ہوں. ایسا یہاں پہ ہمارے ہاں، مطلب یہ جو آج کل کی سوسائٹی ہے، مڈل کلاس طبقہ، اس میں ہوتا ہے. لیکن جو بیچاری گاؤں کی عورتیں ہیں، اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں تو وہاں پہ تو جا کے یہ لگتا ہے کہ شاید مرد جو ہے وہ صنف نازک ہے، کہ وہ سارے کے سارے کام ان کے ذمہ ہیں. وہ پانی بھر کے لاتی ہیں سر کے اوپر گڑے اٹھا کے، وہ گھاس لے کے آ رہی ہوتی ہیں، جانوروں کو چرا رہی ہوتی ہیں، بھینسوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، ان کا گوبر اٹھا رہی ہوتی ہیں، ان کو نہلاتی ہیں، اور اپنی ہانڈی روٹی بھی کرتی ہیں، تندور بھی لگا ہوا ہے، اس کے اوپر روٹی بھی پکاتی ہیں وہ. اور جب یہ جانوروں کو پالا جاتا ہے تو ان کے ساتھ تو پھر جانور ہی ہونا پڑتا ہے. جب آپ ان کو صاف کرتے ہیں، ان کا گوبر اٹھاتے ہو، پھر بیچاری یہ بھی کرتی ہیں کہ اپنے ایندھن کا بھی بندوبست کرتی ہیں. بہت ساری جو ہیں وہ اپلے تھاپتی ہیں، جن کو یہ پنجابی میں گوئے کہتے ہیں، یا اور کچھ ایسا لفظ کہتے ہیں، تو تھاپیاں کہتے ہیں. تو مطلب یہ سارے کام جو ہیں وہ بیچاری کر رہی ہیں. اور مرد حضرات اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو گاؤں میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو بہت سبکی ہو جائے گی ہماری، اور بہت معیوب لگتے ہیں ان کو. اسی طرح اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ. میں ایک دفعہ ایک جہاز کے ساتھ گراؤنڈ کرو گیا تھا ایتھن، پرانی بات تھی، یہ 80 کی دہائی کی بات ہے. تو جب جہاز لینڈ کر گیا وہاں پہ، تو اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا، میں نے ایک پارٹ چینج کیا. تو باقی جو لوگ تھے وہ بیگ وغیرہ میرا لے کے باہر وین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے کہہ رہے تھے یار بشارت جلدی کر. میں نے کیا کیا کہ وہ جو پلائر تھا اور سکرو ڈرائیور تھا وہ اپنی جیب میں ڈال لیا، اور جیب میں ڈال کے تو بھاگ کے بیٹھ گیا. چلے گئے. اگلے دن جب واپس آئے، اچھا آج کل تو جب آپ ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہو تو آپ کا اچھا بلا سلسلہ ہوتا ہے، وہ جیکٹ اتار لیتے ہیں، جوتے اتار لیتے ہیں، بیلٹ اتار کے سارا کچھ، پھر آپ واک تھرو گیٹ سے جاتے ہو. تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، جیسے آپ نے کپڑے پہنے ایسے ہی جاتے ہیں. تو میں جب واک تھرو گیٹ سے گزرا تو زور سے بیپ ہوئی. آپ یقین کریں ود ان اے سیکنڈ میرے چاروں طرف نا وہ لیڈیز گارڈ تھیں جو ادھر سیکیورٹی کی، وہ آ گئی، بڑے بڑے ان کے قد اور بڑی تگڑی. اور انہوں نے مجھے کہا ادھر میز کے اوپر ہاتھ رکھو، اور میں میز کے اوپر ہاتھ رکھے. پھر کہتی اینی تھنگ ان یور پاکٹس پٹس آن دا ٹیبل. وہ تو جب سکرو ڈرائیور دیکھے تو وہ ساری ہنسنے لگی. لیکن میں نے جب ایک دفعہ ان کو دیکھا اور ان کی مہارت کو دیکھا. ایتھنز میں بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، اچھے ان کے قد بت ہوتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ہیلدی لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جو خواتین تھی، جب میں نے دیکھا تو پہلی دفعہ مجھے ایسے لگا کہ یار یہ خواتین بھی اتنی سٹرانگ ہو سکتی ہیں اور اس طرح کسی کو قابو کر سکتی ہیں. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مردوں کے شانہ بشانہ، یعنی کہ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں خواتین جو ہیں وہ مردوں سے پیچھے ہوں. وہ ہر شعبے میں جو ہے وہ مردوں کی برابری کے اوپر ہیں. وہ فوج میں ہیں، وہ پائلٹس ہیں، وہ سیکیورٹی گارڈز ہیں، وہ ہر طرح کا جو کام ایک مرد کر سکتا ہے وہ خواتین بھی کر رہی ہے. پھر ایسا ہوا کہ امریکہ اور یورپ میں بہت ساری خواتین نے یہ بل پاس کرا لیے کہ جنس کی بنیاد کے اوپر تفریق نہیں ہوگی. جنس کی یعنی کہ اس وجہ سے تفریق نہیں ہوگی کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے.
میں جب 1990 میں یہ یو اے ای میں تھا تو وہاں یہ جب صدام حسین کی وار ہوئی تو بہت سارے امریکن ٹروپس آئے. تو ہمارے ہاں جیسے ایئر فورس میں اور آرمی وغیرہ میں سامان اٹھانے والے لوگ اور ہوتے ہیں اور دوسرا ٹیکنیکل کام کرنے والے اور ہوتے ہیں, تو ان کا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا. وہ سارا سامان بھی خود ہی اٹھاتے تھے, جہازوں میں خود ہی لوڈ کرتے تھے, خود ہی باہر نکالتے تھے, اچھی مشینیں تھیں ان کے پاس. وہاں پہ میں نے ایک سین یہ دیکھا کہ ایک جناب ہٹا کٹا حبشی آدمی جو ہے وہ 7 فٹ کا, وہ بھی وہی کام کر رہا ہے, اور ایک بالکل دبلی پتلی سی جناب نازک اندام لڑکی سنہرے بالوں والی, اور وہ بھی اسی طرح سامان اٹھا رہی ہے. تو ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں ان کے سپروائزر کے پاس چلا گیا. تو میں نے کہا یار آپ ان لڑکیوں کو کوئی اور کام دے دو, اور یہ جو مرد ہیں ان کو لوڈنگ کا یہ کام دے دو, آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے, ہمارے ملک میں ہم جنس کی بنیاد کے اوپر تفریق نہیں کر سکتے. ہم اس بنیاد کے اوپر کسی کو کام نہیں الاٹ کر سکتے کہ یہ عورت کا کام ہے اور یہ مرد کا کام ہے. ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ عورت اور مرد بالکل ایک جیسے ہیں, وہ ایک جیسا کام کر سکتے ہیں. تو اگر میں یہ کام کروں تو میری تو نوکری کے پیچھے تم پڑ گئے ہو. تو خواتین نے دنیا میں یہ اپنے آپ کو باور کرا دیا ساری دنیا کو کہ ہم جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں, اور ہم مردوں کی طرح ہیں, اور مردوں کے شانہ بشانہ جیسے مرد کام کرتے ہیں ویسے ہم کام کر سکتے ہیں. ایک دو ممالک ایسے بھی دیکھے, جیسے یہ میں جب تھائی لینڈ میں تھا تو ایک دن میں موٹر سائیکل میں کوئی پرابلم ہو گیا. تو میں ایک موٹر سائیکل ورکشاپ کے اوپر, ایک چھوٹی سی ورکشاپ تھی, ایک خاتون چلا رہی تھی, اس کو وہاں پہ گیا, اس کو بتایا. تو وہ موٹر سائیکل وغیرہ فکس کر رہی تھی, تو ایک لمبی ساری رسی تھی اس کے پاس. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ رسی کو ہلاتی تھی. میں نے دیکھا تو دور اندر کر کے ایک پنگھوڑا تھا, اس میں اس کا بیٹا لیٹا ہوا تھا, اور وہ تھوڑی دیر بعد اس کو جھولا دے کے اور پھر وہ موٹر سائیکل کا کام کر رہی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد بچے نے رونا شروع کر دیا, تو اس نے مجھ سے ایکسکیوز کیا کہ مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دے دو, میں بچے کو دودھ پلاؤں. تو وہ اندر جا کے اس نے بچے کو دودھ پلایا, اور اس کے بعد پھر آ کے اس نے وہ موٹر سائیکل کا کام کیا. میں نے یہ دیکھا فلپین میں اور بینکاک میں خاص کر کے کہ جو مرد ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے. وہ گھروں میں بیٹھتے ہیں, بیئر پیتے ہیں اور اسموک کرتے ہیں, اور ان کی جو لیڈیز ہیں وہ باہر جاتی ہیں, بیچاری گھر کو بھی دیکھتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھتی ہیں, اور کام بھی کرتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ صنف نازک ہو, تو آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے, جنس کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے سارے بات کو, تو یہ غلط بات ہے. عورت صنف نازک مثال کے طور کے اوپر ہمارے یہاں میں کرکٹ لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان ہے, وقار یونس ہے, سرفراز نواز ہے, وسیم اکرم ہے, اور شعیب اختر ہے, اور بڑے بڑے مطلب بالر اور جوان. لیکن اس کلاس کی کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے جو ایسی فاسٹ بالر بنی ہو, اور ان کا میچ بھی کوئی نہیں دیکھتا, کیونکہ اس میں اس طرح کی تھرل نہیں ہوتی کہ فزیکلی وہ ویک ہوتی ہیں مرد سے. اگر وہ اسی طرح ہوتی تو جیسے مینز فٹ بال لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح ان کو بھی جا کے دیکھ لیتے. لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ حقیقت میں عورت جو ہے وہ ویک ہوتی ہے, وہ مرد جتنی سٹرانگ نہیں ہوتی. اچھا ایک بات اور آپ کو بتا دوں, میں کوئی اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے عورت ہے ویسے ہی مرد ہے. جو عورت ہے وہ ایک فیمیل ورژن ہے مرد کا ہی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم اکیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خاتون کو پیدا کیا ہماری فرمائش کے اوپر کہ ہم اکیلے ہیں, ہم بور ہو رہے ہیں. ایسا میرے اندر کوئی تعصب نہیں ہے یا کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ عورت کو صنف نازک سمجھتے ہیں, اور جو ہی ہم تھوڑا پڑھ لکھ جاتے ہیں, ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, تو جیسے یہ میں نے گاؤں کی عورتوں کا بتایا تھا, ہم ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں, اور جو ایکسٹرا وہ فضول قسم کے اس طرح کے کام کر رہی ہیں اپنے ایندھن اکٹھا کرنے کا اور پانی لانے کا, اس میں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ ایک جہالت تھی
آپ کہہ لو کہ پرانے وقتوں میں کہ ایک جو مرد تھا وہ ایک مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی تھی، اور وہ بیچاری جو تھی وہ سارے گھر کے بھی کام کرتی تھی اور پانی بھی لاتی تھی اور ایندھن بھی اکٹھا کرتی تھی اور لپائی بھی کرتی تھی فرش کی مٹی کے ساتھ، اور دیواروں کی لپائی کرنی، اور کیا کچھ نہیں کرتی تھی، کوئی ایسا کام نہیں تھا۔ پھر مردوں کے ساتھ گندم بھی کاٹتی تھی، مردوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا سارا بیچاری وہ سلسلہ بھی کرتی تھی اور اپنے بچے بھی پالتی تھی۔ تو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو جو خواتین ہیں وہ بیچاری فزیکلی اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی جتنا مرد سٹرانگ ہے، یا لیڈیز کی جو سپورٹس ہیں ان میں طاقت کا اتنا زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر استعمال نہیں ہوتا، اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ مین سے کم ہوتی ہے جہاں پہ بھی کسی اور جگہ کا۔ اور یہ اگر ہم نے یہ چیز بنا لی، اگر ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ عورت بیچاری کمزور ہے، تو اس کی ایک رسپیکٹ بنتی ہے۔ بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس ایک سویٹر ہو تو وہ اپنی گھر والی کو پہناتے ہیں، ان کے ساتھ جو خاتون ہے اس کو پہناتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بکسا اٹھانا ہو سر کے اوپر تو ہم اس کو نہیں کہتے کہ یہ وزن ہے اور ہم ایک باکس لے کے جا رہے ہیں، گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، وہ مرد اٹھاتا ہے اور عورت ادھر جاتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے بٹھاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں بسوں میں ویگنوں میں وہ کھڑی نہ ہوں، وہ بیٹھی ہوں، جو مرد حضرات ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ چھت کے اوپر چڑھے جائیں اور عورتوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ نازک اندام ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عورت جو ہے وہ نازک اندام ہے، اس کی رسپیکٹ کی جائے بالکل اس طرح جیسے آپ کے ساتھ اس کا رشتہ ہے۔ اگر رشتہ نہیں ہے تو ہر ایک کو ماں بہن سمجھا جائے اور ان کی بہت زیادہ عزت اور تکریم کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔